جو وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، اس پر سحر آ جاتا ہے، جادو کے اثرات مسلط ہو جاتے ہیں، اس پر روح طاری ہو جاتی ہے، کمزوری طاری ہو جاتی ہے، اس کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، وہ قوت وہ سوچنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیتا ہے، وہ چلنے اور بولنے کی طاقت پر اس پر پابندی لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا حضرات کیا وہ وہی نظر تلاشنے آئے ہیں جس سے انسان بیمار ہو جائے؟ تو ہمارے علماء نے کہا حضرت قادری سنو، جو نظر بازاروں میں ملتی ہے وہ نظر بیمار کر دیتی ہے، اور جو نظر مزاروں میں ملتی ہے وہ مریض عشق مصطفیٰ بنا دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حضرت قادری قبلہ نوری کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو نظر سے نظر کو نواز دے، ہمیں اس نظر کی طرح۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مائک ہمارے مائک سے زیادہ بول رہا ہوں، جبکہ اس کا پاور کم ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نتیش کمار کے آدمی ہیں، اب تو آپ پاور لیس ہو گئے، غلط بولنا، اب تو پاور لیس ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد کہیں جگڑے کا بیگن بھی نہ پلٹ جائے، اس دن کا انتظار ہے آپ کو بھی، ہم سب کو۔ دعا کیجیے کہ اللہ جلدی سے پلٹی مارنے کی توفیق دے دے۔ 6 مہینہ چلیے، 6 ہی مہینے سے، لیکن آپ کا زیادہ پاور ہے مائک کا، تھوڑا سا اس میں بڑھا دے بیٹا، اس میں کم کر دے چلے گا۔ ان کی آواز تو نیتاؤں کا رسگلہ کھاتے کھاتے بدل ہے، اور ہماری آواز تو بزرگوں کی دعائیں کھاتے کھاتے بدل۔ انہی بزرگوں کے قدموں کے خون کو چہرے کا غالہ منظور عریضہ کو۔ کسی کا بچہ ہے بہت رو رہا ہے، کسی کا بچہ گم گیا ہے، وہ آگے یہاں اسٹیج کے پاس لال رنگ کا کرتا پہنے ہوا ہے، بڑا ہرا کلر کا ہے۔ خیریت یہ ہے فہیم بھائی کہ بچہ گم ہو گیا، کچھ دیر کے بعد یہ رپورٹ نہ ہے کہ بچے کی ماں گم ہو گئی۔ اللہ ہدایت دے ان عورتوں کو، ان ماں بہنوں کو جو مزارات پر آتی ہیں، گھر سے نکلنے تک واپس ہونے تک اس پر اللہ اس کے فرشتے کی لعنت ہوتی ہے۔ اب نہ بولیے گا، بے شک بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اسی میں بول دیں۔ اس لیے عورتوں کو بہرحال پردے میں رہنا چاہیے۔ جی آج اے بھائی صاحب، او بھائی صاحب، السلام علیکم۔ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک تحریک چلی تھی، آپ لوگوں نے چلایا تھا بی جے پی کے ساتھ مل کے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے بیٹی کو نکالنا شروع کیا، آئی اے بی اے ایم اے او میں سب۔ کیا غلط بول رہا ہوں؟ بولیے نا، صحیح بول رہا ہوں۔ لیکن بیٹیاں پڑھنے تو گئی اسکول، معلوم ہوا کہ 1 سال کے بعد جب وہ اپنے حسن پر غازہ مل کے گئی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے کڈنیپ کر کے 1 ہفتہ تک 5 اسٹار ہوٹل کی زینت بنایا گیا، اس کے بعد واپس کیا گیا، باز کا گلا دبا کے اسے ذبح کر کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ آج تک ہماری عدالت نے کبھی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ آخر یہ ظلم ہوا کیوں ہے، مگر میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جن بیٹیوں کو پڑھاؤ اور بچاؤ کا اعلان کیا گیا تھا اسے کیوں نہیں ہماری عدالت نے بچایا؟ اور میرے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، میرا اسلام تو کہتا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے اتنے کوڑے مارو کہ وہ وہیں پہ دم توڑتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت
اسلام کو تو بہت آسانی سے لوگ ملزم ٹھہرا دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے بھارت کی عدالت میں، بھارت کے پارلیمنٹ میں، بھارت کے راجیہ سبھا میں علامہ بقاء صاحب، آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ اب میں رخ موڑتا نہیں ہوں. اگر موڑ کے دیکھ لیتا ہوں تو حوصلہ میرا پست ہو جاتا. میں اس لیے آج پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر والا ڈپارٹمنٹ خاموش ہے. آج بھی میں اپنے رنگ میں ادھر چلا جاؤں جدھر میں جاتا تھا تو پورا مجمع کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرے گا. لیکن آپ لوگوں کے آج سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ان سے حضور شمس الاولیاء میں آیا ہوں. میں جو بول رہا ہوں تھوڑا سا غور کیجیے. اس کے بعد ہمارے یہاں بھارت کی عدالت نے، بھارت کی حکومت نے ایک بل پاس کیا طلاق ثلاثہ کا، اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد پورے ملک میں ہنگامہ کیا کہ میں نئے سال کا نیا تحفہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو دینے جا رہا ہوں. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، قانون بنانے والا جو اپنی بیوی جو سیدھا بھائی کو نا انصاف دے سکا، وہ بھارت کی مسلم بیٹیوں کو انصاف کہاں سے دلائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان شمس الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ گوشت پاک کے دعوت، نہیں چھوڑیں، نعرہ گوشت پاک کے دعوت، نہیں چھوڑیں، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مستان صاحب نعرہ شارٹ لگائیے، ورنہ آپ اتنا زیادہ لگائیں گے تو اوپر سے کئی نعرے میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے ان نعروں کو بچانے کے لیے میری تقریر چونکہ بیچ میں ہو رہی ہے، میرے بعد جو علماء خطبہ اور مفتیان کرام تشریف لائیں گے ان کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے. اس لیے زیادہ نعرہ نہیں لگائیے، ایک دو بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ضرور کہیے گا تاکہ ہماری شناخت سمجھ میں آ جائے. یہ ہمارا علامتی نعرہ ہے. بہرحال تھوڑی دیر توجہ چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. ارے بولیے. سبحان اللہ. میں مسلم بیٹیوں کو نیا تحفہ دینے جا رہا ہوں. تو کیا تحفہ مسلم بیٹیوں کو دے گا؟ اسلام کے دامن میں کبھی جھانک کے دیکھا ہے؟ جب بیٹیاں زمین میں دفن کی جا رہی تھیں، جب بیٹیاں قتل کی جا رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی شہزادیوں کو باپ انتہائی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ زمین میں دفن کرتا تھا. اس کی آہو پکار، اس کی چیخو پکار کے بعد بھی، آہو داری گریو داری کے بعد بھی باپ کے سینے پر رحم کا کوئی جھٹکا نظر نہیں آتا. وہ انتہائی شقیق القلبی کے ساتھ زمین میں دفن کرنا فخر جانتا تھا. جب میرا اسلام آیا تو اس اسلام نے پیغام دیا، لوگوں اب بیٹیاں زمین میں دفن نہیں کی جائیں گی، یہ بیٹیاں تیرے لیے رحمت ہے، باعث برکت ہے، تیری مغفرت کی ضمانت ہے. اسلام بیٹیوں کو دفن ہونے سے بچاتا ہوا نظر آ رہا ہوں. اس اسلام کی بیٹیوں کو آپ پیغام دینے جا رہے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے. ذرا زور سے بول. 2 بیٹی والے صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جن کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے. ذرا زور سے بول. سبحان اللہ. سبحان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جن کے پاس 1 ہی بیٹی ہو، کہا فرمایا وہ بھی جنتی ہے. ایسے بھی صحابی تھے جن کی گود میں بیٹی نہیں تھی، کھڑے ہو گئے بہت مایوس ہو کر، یا رسول اللہ بیٹی والوں کو جنتی ہونے کی بشارت اور ضمانت آپ نے دے دی ہے، لیکن جس کے پاس بیٹی نہ ہو تو ہمارے علماء فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ارے جس کے پاس بیٹی نہیں ہے وہ سماج کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھے، میرا رب قدیر اسے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسئلے کے اعلیٰ حضرت اور میں تو علماء کونسل پریہار کے سارے اراکین کو مبارکباد دی. ہم لوگ تحریک چلاتے چلاتے بوڑھے ہو گئے. اب نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی میدان میں آئیے اور تحریک چلائیے. ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. ہمارے ہر عالم دین آپ